ڈیٹیل سے دونوں ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بات کر لی ہے، تو ہر دفعہ سوال جواب کا سیشن جو ہے وہ مختصر ہو جاتا ہے. تو یہیں سے ہم آغاز کر دیتے ہیں کہ ہمارے دونوں مہمانوں سے جس دوست کا نام لے لیں کہ فلاں سے سوال ہے، دونوں سے ہے، ایک سے ہے، اور مختصر آپ کا سوال ہونا چاہیے. تو کوئی بھی دوست آغاز کر دے تاکہ اس مقابلے کو ایک نئی شکل مل جائے. جی میرا سوال آپ کا نام ہے، بیٹھ جائیں. کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام کامریڈ عزیز مصطفیٰ ہے. میرا سوال تیمور صاحب سے ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے آپ نے کچھ محرکات بیان کیے. ایک ہی محرک اس میں سامنے آیا ہے یورینیم افزودگی کے حوالے سے نا. اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا محرک ہے کہ جو جس نے اس جنگ کو اسپیڈ اپ کیا ہے اور اس کے بعد رکنے میں مجبور ہے؟ جو معاہدہ ہو رہا تھا روم اور عمان کے اندر، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ straw that broke the camel's back، وہ فوری وجہ تھی جنگ کی. مگر لانگ ٹرم وجہ یہی ہے جنگ کی کہ کافی عرصے سے اسرائیل اور ایران، جیسے امتیاز عالم صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے ایک مقابلے میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل سلیمانی کو جب ڈرون اسٹرائک سے بغداد میں امریکہ نے قتل کیا، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایران کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر ان کو ایک ہیرو کے طور پہ پبلک نے ریسیو کیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہی واز دا مین آپریٹر جن کے ذریعے حزب اللہ اور سیریا، حزب اللہ، حماس، حوثیز وغیرہ کو جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جا رہا ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ ایران کر رہا تھا اور دوسری سپورٹ بھی کر رہا تھا، ٹریننگ وغیرہ یہ وہ. حالانکہ ٹریننگ بہت کم تھی مگر ٹریننگ فائنینشیل سپورٹ اور اس میں کچھ آرمز وغیرہ، لائٹ آرمز وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو اس وجہ سے اسرائیل نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا. یہ ویسلی کلارک کی اسٹیٹمنٹ تھی جو جس کا امتیاز صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ 9/11 کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے نا ملک ہم لوگ آگے نہیں. عراق، سیریا، لیبنان، لیبیا، صومالیہ، سودان اینڈ فنشنگ آف ود ایران. اس وقت ہی جو ہے نا ایک اور آپ کا بھی سوال کا اس کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ 9/11 کے بعد امریکہ اور اسرائیل اس پیج پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے جو بھی ایکسس آف ریزسٹنس سو کالڈ اس کو اڑا کے ختم کر دیا. رجیم چینج ان کو ٹائم زیادہ لگا ہے اس کو کرتے ہوئے، مگر یہ اس کی لانگ ٹرم جو وجوہات نہ، ایک شارٹ ٹرم وجوہات ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم وجوہات. شارٹ ٹرم وہ تھی کہ وہ اس نیگوسیشن کو توڑنا چاہتے تھے، مگر لانگ ٹرم یہ ہے کہ نیتن یاہو کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. مثال طور پہ اگر آپ 80s میں 70s میں 80s میں نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ سنیں نا، تو وہ یہ کہتا تھا کہ جتنی بھی نفرت اسرائیل کے خلاف ہے، جتنی بھی ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف ہے، اس کے پیچھے ایک ہی قوت ہے اور وہ ہے سوویت یونین. ہاں، اور سوویت یونین جس دن ختم ہو گیا تو پھر یہ ساری ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. اس کے سارے پٹھو ہیں، PLO اور جارج حباش اور نیک فاطمہ اور یہ سارے ناصر، کمال ناصر وغیرہ، سیری رجیم، بشار الاسد وغیرہ، یہ سارے اس کے پٹھو. ٹھیک ہے، تو اب سوویت یونین تو نہیں رہا، اب کیوں ان کے خلاف ریزسٹنس ہے؟ اب ان کی جو نئی ان کا راہ ہے نا جو علاقے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنی بھی ریزسٹنس ہے اس کے پیچھے ایران ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ دے آر سیٹ، جس طرح بڑی اچھی ڈیفینیشن کی امتیاز صاحب نے بھی، سیٹلر کالونیل اسٹیٹس میں بھی ڈفرینسیشن کی ہے کہ دو قسم کے سیٹلر کالونیل اسٹیٹس ہیں. ایک وہ جو کہ زمینیں ٹیک اوور کر لیتے ہیں مگر پھر پاپولیشن کو سے کام نکلواتے ہیں، کام کرواتے ہیں، یا بینٹو لینڈز میں پھینک دیتے ہیں جس طرح اپارٹھائڈ رجیم، لیبر کرواتے ہیں ان سے. اور ایک وہ کہ جو اوریجنل سیٹلمنٹ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، ختم ہی کر دیتے ہیں. جو امریکن کانٹیننٹ کی، اور یہ صرف نارتھ امریکہ نہیں، کینیڈا نہیں، امریکہ نہیں، برازیل، لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ، پورے کے پورے میں جو اوریجنل پاپولیشن تھی، انکاز کی، مایانس کی، ایزٹیکس کی، ساری اڑا دی، ریڈ انڈینس کی ساری برباد کر دی. تو ان سے کام نہیں لیا، ان کی بس زمینیں ٹیک اوور کر کے ان کو اڑا دیا. اب یہ جو ریاست ہے اسرائیل، اس کے بارے میں بھی یہ تجزیہ بڑا اچھا ہے کہ اٹ از موونگ فرام اسٹیٹ جو کہ یہ کہتا تھا چلو 2 اسٹیٹ سولوشن کر لو. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اندر بھی ملینز آف عربز رہتے ہیں، فلسطینی اسرائیل کے اندر بھی رہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ سب سے جو پرولٹیریٹ کام ہے نا وہ کرتے ہیں، عربز کرتے ہیں.
تو ایک وقت تھا کہ جب یہ خیال تھا کہ شاید ٹو اسٹیٹ سولوشن بن جائے تو اس کے بعد ایون جو پی ایل او یا پی اے ٹیریٹریز ہیں, پیلسٹینین اتھارٹی کی ٹیریٹریز ہیں, وہ جو ہے نا کام کریں گے اسرائیلی اکانومی کے. مگر اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں سے مار بھگاؤ, ان کو مار بھگاؤ, ان کو ختم ہی کر دو, یہاں سے ان کو ایلیمینیٹ کر دو, ان کی زندگی اتنی خراب کر دو, اتنی تباہ کر دو, جو رہ جائے وہ بھی نکل جائے, وہ بھی نکل جائے. اور یہ ان کے کئی ڈیفینس سیکرٹری اور کئی کیبنٹ منسٹرز اور کئی ایم پی ایز وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں اس حوالے سے. اور ساؤتھ افریقہ نے جو کیس ڈالا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں, اس میں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ انٹینٹ ٹو جینیسائڈ از آلسو پریزنٹ, اور ان کی اسٹیٹمنٹ سے ثابت ہو کرتے ہیں. مثال طور پہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ فلسطینی امالکائٹس ہیں. امالکائٹس اس قوم کو کہا جاتا تھا اینشنٹ بائبل میں, جن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس قوم کو ختم کر دیا, جینوسائڈ کر دی جائے, ختم. تو انہوں نے کہا کہ فلسطینی آج کے امالکائٹس ہیں. اس سے جینوسائڈ انٹینٹ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. سو اس وجہ سے ساؤتھ افریقہ ہیز اے ویری اسٹرانگ کیس اگینسٹ اسرائیل اینڈ نیتنیاہو کہ دس از اے جینوسائڈ. تو یہ ہے معاملہ آپ کے سامنے. اچھا, تو اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, اس سے یہ تو آتا ہے کہ جو زینس کا وہ جو کلیم ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ جو ٹیریٹری حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے پاس تھی واپس لینی ہے, تو اس کے لیے بینک آف ریور سے آ کے پھر شام اور یہ سارا جارڈن اور عرب تک, سعودی عرب تک وہ سارا عراق, اس کا مطلب پھر اس منصوبے پر عمل درآمد ہو رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے. ابھی ان کے پاس اتنی آبادی نہیں کہ وہ اس علاقے سے کریں گے. وہی تو ظاہر ہے, آبادی تو ان کی نہیں ہے. یہ جو ہے نا میرا ہاں, یہ ببلیکل نیم ہے, یہ کہیں نہیں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ یہ یہود ہو گیا, بلکہ جب وہ مصر سے بدر ہوئے اس کے بعد یہ تھا کہ یہودی اپنی اسٹیٹ نہیں بنایا. اسے جو جوڈائزم کے جو بڑے مذہبی جو اولیاء ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ ببلیکل وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں ان کے خلاف. ہاں, وہ ٹھیک ہے. البتہ ظاہر ہے کہ ببلیکل ڈیٹ تو ہیں, تو یہ جو مذہبی مرکز جو ہے وہ تو یروشلم رہا ہے, فلسطین کا. تینوں بڑے مذہب یہیں سے آئے, حضرت ابراہیم بھی یہیں سے آئے. اصل میں تو مذہب ایک ہی ہے نا, اس کے آگے تین براچے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ابراہیمی میں وہ تو ایسا بات کیا وہ ایسا ہے کہ یہاں سے آئے بات میں یہ نہیں کہ تینوں ایک سے جی جی. سب سے پہلے میاں صاحب, پھر رحمان صاحب, ان کے بعد آپ. جی جی, میں ٹو کوشچن جو انٹر کنیکٹیڈ ہیں اور زیادہ دونوں ہی آنسر دے سکتے ہیں ان کا. پہلا تو جو اسرائیلی فینومینن ہے جس میں ایکسپینشن ہے اور بدماشی ہے, اس کے نیئر فیوچر میں ریپلیکیشنس کیا ہونے والے ہیں ارد گرد کے علاقوں میں, انکلوڈنگ مائٹ بی عرصے بعد میں بھی کہا جاتا ہے کہ فورس ہی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کچھ اثرات آتے ہیں. دوسرا, یہ جو فینومینن ہے وچ از ریئلی کریٹنگ اے ڈینجر ایلیمنٹ آف ڈینجر فار دا ہول ورلڈ, اس کا شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم حل کیا ہے؟ اسرائیلی فینومینن جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی بھی بات ختم کہاں ہوگی جا, اس کا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ان بوتھ کیسز اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے دیکھیں. سوال ڈاکٹر تیمور صاحب کوئی بھی جو بھی جی. اسرائیلی ایکسپینشن کی ریپریکیشنز تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جینوسائیڈل ہیں, دیٹ از دی ریئلٹی. اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں کوئی خاص ریزسٹنس نہیں نظر آتی
بلکہ کولیبوریشن ہے. جس طرح کہ صاحب نے بھی بتایا ساری ریجیمس کی بیسکلی کولیبوریشن ہے ہمارے سوائے ایرانینس کے یا پہلے سیرینس تھوڑی سی ریزسٹنس کی وہ تو ریجیم ٹوٹ گئی ہے. لانگ ٹرم ریپریکاشنز جو ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ جو عرب اسٹریٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ وہ ٹوٹلی اس کے خلاف اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو ٹوٹلی اس سے اپوز ہے. تو لانگ ٹرم ریپریکاشنز یہی ہوں گے کہ یہ ایک اکراس عربیہ ایک سینٹرل ایشو بن گیا ہے اور رہے گا اگلے 10-15 سال اور ایک پوائنٹ آف کرٹیسزم رہے گا اگینسٹ دا ریجیمس. اور اگر جہاں پہ بھی عوام جس طرح سے ہم نے عرب اسپرنگس کا پیریڈ دیکھا تو ایسی کوئی ابھار اگر ہوئی تو اس میں یہ سارے کے سارے کیونکہ جینوسائڈ میں ہم کمپلیسٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ پھڑک سکتے ہیں پوری طرح سے. جی عرفان صاحب. جی میرا سوال امتیاز صاحب سے ہے کہ امتیاز صاحب نے جو آخری کنکلوژن کیا کہ وہ مغربی جو تہذیب ہے اور سویلائزیشن جو ہے یہ اس کا ٹوٹل کلیپس ہے جو غزہ میں اور جو ساری جینوسائڈ نظر آ رہا ہے اور ان کی ویلیوز کا سارا کلیپس نظر آ رہا ہے اور ان کی ویلیوز میں وہ ان کی جمہوری ویلیوز اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں بھی اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کے اندر بھی وہ ان ویلیوز کو اپنی این جی اوز کے ذریعے اور اپنے ان سارے ماڈلس کے ذریعے جو ہے وہ پروپوگیٹ کرتے رہے ہیں پچھلے 3-4 دہائیوں سے تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کے اندر. لیکن ساتھ ہی ایک جو آپ کے نقطہ نظر میں جو کنٹراڈکشن تھا کہ آپ ابھی تک انہی کیٹیگوریکل فنومینوں کے اندر بھی ہیں کہ یہ اتھارٹیرین رجیم ہو جائے گی اور یہ جمہوری رجیم کا جو معاملہ ہے تو یہ ساری لینگویج اور کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ بھی تو اسی ویسٹرن سویلائزیشنل جو ماڈلس تھے جو ان کے پروپیگنڈا ہے اسی کی دی ہوئی ہے اور جس ایکسس آف ریزسٹنس کو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں اور وہ ساری اتھارٹیرین رجیمز کی ہے وہ کوئی جمہوری رجیمز نہیں ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تضاد کو آپ کی اپنی گفتگو کے اندر جو ہے؟ جی سر. دیکھیں اسلامی فقہ ہماری روایت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہماری سے انڈس ویلی کی اور گینگز کی جو سویلائزیشن ہے کیا ہم کوئی بات کرتے ہیں ان کیٹیگری سے بات کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس نے اور سوشل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کچھ یونیورسل وہ حقیقتیں یا علمی فارمولیشن سامنے آ گئی ہیں جو کوشچن ہوتی رہتی ہے واحد نہیں ہے. لیکن میں نے تو نتیجہ دار مثال کے طور پہ میں نے جاری کیا کہ وہ ملا سینٹر ہو گئے گا میں نہیں مانتا کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک موومنٹ کو سپورٹ ممکن ہے اور یہ سے اگلے الیکشن میں جا کر وہ ڈیفیٹ ہو جائے. لیکن یہ جو ہے ان کا عام اسلامی پاسداران جو ہو رہا ہے ایران میں وہ سارا جو ساتھ کا کھاتا ہے اس میں ان سب کو ڈال رہے ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی خوشی حیرانگی ہوئی کہ بے شمار جو لبرلس تھے یا جو جنوبی رائٹس کی بات کرتے تھے وہ آئے ہیں ویسٹرن ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے کہا کہ امریکہ کا اور ایران اور اسرائیل کا حملہ ہے غلط ہے اور اس کی قوم کے ساتھ ہے. لوگوں کو پتہ کم ہے کہ ایرانی تہذیب بہت پرانی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایرانی میں بڑے باغی نہیں دھیما بات کرتے ہیں بہت ایک فارسی تہذیب کا اپنا سلسلہ ہے اور اس کے باوجود یہ ہے جو وہاں آیت اللہ کرنے والا جتنا لٹریچر وہاں پیدا ہو رہا ہے بہت زیادہ اتنی اچھی فلم وہاں بن رہی ہے شاعری ایسی. اور میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کے مختلف تین دوست اتنی زبردست شاعری ہو رہی ہے فلسطینیوں کی ایسی شاعری کہ ابھی جانب 100 اکٹھے کر لو تو وہ جو کارڈ میں آ رہی ہے جو وہ تجربہ ہے. تو میں نے 2-3 دنوں میں کی تھی تقریباً جیسا پہلے لیکن اب تو میں نے اور دیکھا بہت زبردست شاعری ہے. رہی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک مارکس کی تھیوری ہے
clear knowledge. हम तो उसमें गिर रहे हैं। एक मफरूजा है, उसे हम अमल में ले जाते हैं, वो अगर नहीं ले जाते हैं हम कहते हैं पा रहे। दूसरा मफरूजा बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, और फिक्र से अमल और अमल से फिक्र। तो हमारी तो हम लोग क्लियर नॉलेज ही की। दूसरी बात ये भी दुरुस्त है, वो आप कुछ और कॉन्टेक्स्ट में करते तो शायद जवाब दे देता। वो एक दूसरी बात है कि ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न की जो बहस है, ये तो सारी वेस्टर्न उसमें से आई है। सवाल ये है कि मशरिक में कहाँ पोलिटिकल साइंस और सोशल साइंसेस फॉर्मुलेट हुई हैं, लेकिन वो उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे हमारा हिकमत है, जैसे वो इंडियन लोग करते हैं क्या, उनकी जो आयुर्वेदिक वो उनकी, या ये दूसरे जो करते हैं एलोपैथिक होम्योपैथिक, ये इसकी डेवलपमेंट नहीं, एक रूप नहीं गया। तो जाहिर है कि इंसानी जिंदगी को तो गाइड नहीं किया जा सकता एक ऐसी थ्योरी से, नहीं रुकी। हाँ जी। और ये बात भी एक छोटी बात है कि जब कैमरान ने कहा था ना जड़ों की बात याद, तो जड़ों की बात याद से पता लगा कि माली परस्ती आ गई। माली बहुत शानदार था, मुसलमानों का भी एक सुनहरा जमाना था, वो लाना चाहते हैं। ये जो था क्या नाम था वो सल्तनत मदीना, ये सारा क्या है, वो यादें दिलाई जाती है नई नस्लों को उन पुराने ख्वाबों की जो असल में अफसाना है। क्या केवल वो मदीना की रियासत थी। तो लिहाजा वो जो है ना, जो कॉलोनाइज लोग हैं उनकी हिस्ट्री मैं पढ़ रहा था, अफ्रीका की जबानों के हवाले से मिटा दी, बर्बाद कर दी। जो बड़ा लिटरेचर भी पैदा हुआ वो उन लोगों ने किया जिन्होंने फ्रेंच पढ़ी, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी, जिन्होंने इटालियन पढ़ी। तो ये खौफनाक ट्रेजेडी है। तो लिहाजा फॉरगिव मी फॉर दिस, मेरी बात कर देना, मैं अंग्रेजी में बात कोई कर देता हूँ, हालांकि मुझे उर्दू अच्छी आती थी। हाँ जी। अच्छा, मेरा सवाल उज़ाहत हुआ साहब का, तो फिर आपकी तरफ आते हैं। पहले उन्होंने कहा उनका हक खाएगा जी। उज़ाहत हुआ साहब, शुक्रिया। आज अच्छी रवायत कायम हो रही है, दोस्त मुख्तसर सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है जी। शुक्रिया यार अजीज़ जाहिद आबिद हुसैन आबिद साहब। मेरा सवाल दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो जनाब इम्तियाज़ आलम साहब से। जी, वैसे तो मेहमान की हैसियत से हमारे लिए, मेहमान की हैसियत से आप हमारे लिए वाजिब एहतराम हैं। मेरा जो है सवाल, अगर आपको कोई जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। आप तो अमन की आशा के टीम के लोग हैं, और हमारे खित्ते की ये तारीख रही है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर, कि शुरू दिन से लेके अभी तक जो अमेरिका चाहता है तो वो होता है, जो अमेरिका चाहता है वो होता है। ठीक है, इसको मैं हालात का जबर समझूं कि हमारे अवाम जो हैं, हम तो अपने हमसायों से बहुत पुरअमन सलूक रखना चाहते हैं, और लेकिन मीडिया की जो एक हेडमिनिस्टिक अप्रोच थी, और इस पस मंज़र में अभी जो रिसेंटली जो स्कर्मिश हुई, ये जो वॉर हुई, जो भी आप उसको कह रहे हैं, इस पस मंज़र में आप क्या अमन की आशा से रुजू करना चाहेंगे? नंबर 1 पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी भी अमेरिका का जो किरदार होगा तो आप उसको रूल आउट करते हैं? आपने जो फरमाया मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने जो फरमाया कि बहुत जल्द पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान एक होगी, एक समझौता हो सकता है, उसमें आप जो है अमेरिका के साथ होंगे या किसके साथ होंगे? मेरा सवाल है
سوال لے لیں. امتیاز عالم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سر ریسنٹلی جو انڈیا پاکستان کی جنگ جیتی ہے ہوئی ہے, چاہے کوئی بھی جیتا ہے, نذیر نام ہے جی بینکر میں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ جو اس میں فوج کی ہیٹمنی آ گئی ہے اور جس طرح ان کا فوج کا نریٹو اس طرح بائی ہو رہا ہے, سیل کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اتنا کنٹرول کر لیا ہے, ہماری عدلیہ کو کر لیا ہے, سیاستدانوں کو کر لیا ہے, یہ تو فیوچر میں یہ تو کسی صورت میں بھی امن کی بات نہیں کریں گے. ان کے لیے تو انسینٹو رہے گا کہ یہ ٹینشن بڑھتی رہے. چائنا کی یا انڈیا کی ہوتی ہے, بڑی قانونی ہے, وہ لڑتے رہیں کچھ نہیں ہوتا. ہمیں تو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. ہم کہاں اس میرا وہ جاتے ہیں. اور یہ جو فیلڈ مارشل بن گئے ہیں, پتہ نہیں کہ کیسے بن گئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ان کو تو انسینٹو رہے گا. کل کوئی بھی مودی نہیں رہتا, جمہوریت ہے, وہاں پر 2/3 سے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہیں رہے. کل کو ہو سکتا ہے وہ اس کو ریپلیس کر دے کانگریس. لیکن یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کسوں کے سوار ہو گئے ہیں, یہ تو کسی صورت میں بھی امن کی, جو آپ مالی میں امن کی باتیں کرتے تھے, یہ تو سانس لینا بھی ہمارا دوبر ہو جائے گا. جی بھائی پکڑیں. دیکھیے امن کی آشا سے میرا کوئی تعلق نہیں. امن کی آشا جنگ گروپ نے اور ٹائم تو انڈیا نے سیپا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ISI کی مدد سے بنائی. بہت اچھا, بہت ہو گیا, بہت اچھا. امن کی آشا ہمارا تھا, ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان میں جنگ ہوگی, ٹینشن سر ایکسکیوز می, میں آپ بعد میں جی جی سر, وہ بعد میں سب ہو جائے گی. اچھا, تو میں ہمارا یہ سارا سیپا کا آئیڈیا کیسے ہے, ہم انقلابی بے روزگار ہو گئے, تو خیال کیا ہے کہ نہیں یہ جو ہندوستان پاکستان کے درمیان معاملہ ہے, تو پتہ یہ پڑا کہ یہ جو ہندوستان پاکستان کے درمیان نفرت اور جنگ اور یہ جو ماحول ہے, اس کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بھی ہے, اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کی معاشی بھلائی ہے, ترقی ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بنیادی اسلامی بنیاد پر رکھی اور ہندوستان میں ہندو بنیاد پر رکھی آئے گی, بالکل صحیح ہے. اور وہ اب ایکسٹینڈ کر رہی ہے بنگال تک. بالکل صحیح کہا. تو یہ مذمرات ہم جانتے تھے, ہم یہاں پہ اینٹی انڈیا نعرہ نہیں لگاتے تھے, ہماری پٹائی ہوتی تھی, ہم کہتے ہیں نعرہ مطلب ہے, کیونکہ اینٹی انڈیا نعرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رولی کلاس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور کانگریس کو بڑھا رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹلی کسی جلدیات جسے کہتے ہیں, یہ آپ کو پڑھاتے ہیں, ان کے لیکچر سنا کرتے ہیں, یہ آپ بتائیں گے جلدیات کیا ہوتی ہے. اچھا, اب یہ میری بس میں نہیں ہے کہ اگر اس ساری صورتحال میں اس پاکستان انڈیا کی 4 روزہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی ہوائی لڑائی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں اسٹرینتھن ہو گئی ہے, اتھارٹی اسٹرینتھن ہو گیا ہے. اب یہ تو میری خواہش نہیں تھی, نہ یہ میں کیا تھا, یہ تو کانسیکوینس ہے حالات ایسے ہی. اور یہ تو ہوتا ہے نا ایک اور چیز کہ جو چیزیں انٹرپلے آف فورسز ہو رہی ہوتی ہیں مختلف قوتوں میں, جو لڑائی کر رہی ہوتی ہے, اس میں ضروری نہیں کہ ان قوتوں کے حساب سے کچھ چیز اچھی لکھتے بطور نکل آتا ہے. مثال کے طور پہ مودی نہیں چاہتا ہوگا کہ یہاں پہ فوج موجود ہو, مثال کے طور پہ یقین ہے جنرل آصف علی نہیں چاہتے ہوں گے کہ مودی کی ہندوتوا مضبوط ہو. تو ان کی خواہشوں کی قدر یہ ہوا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران میں ملا کر سکتا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سبق امتحان بڑے ہیں, اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسرائیل ویسے اس پلان کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو کہ ان کا رہا ہے, 7 ریاستیں ختم کر دو, ابھی ہم تو لہذا ابھی بھی ہم 14 اگست کو موم بتی جلانے جائیں گے, اور اگر موم بتی مافیا کا اعزاز حاصل ہے تو ہم جائیں گے. ہم کہیں جلدی ہمیں جلدی چاہیے. یہ کیا ہے, اب انہوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ
सीज फायर जो है वो आरबी है। अब वो कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल क्या है, नया मामूल ये है कि अगर एक भी पटाखा चल गया, जैसे जब खत्म गया हम चला जाते हैं। अगर वो टेररिस्ट हो तो 4 टेररिस्ट मिलकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करा सकते हैं। अब ये है तो लिहाजा वो ये है, अभी बहुत बड़ा लाभ हो गया। मैं कश्मीरियों के हक खुद रहने की बात करूँ तो सब कहने मैं कहता हूँ कि बलोचों को जुल्म करो, कहते हैं यार बनाओगे इसका मैं कहता हूँ, इसका मैं क्या करूँ कि हिंदुस्तान में जो बंदा कश्मीर के राइट की हिमायत कर रहा है उसे कहते हैं कि वो ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जो लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं जबर के खिलाफ, हम हमारे इसलिए ना करें कि एक या दूसरी राइवल कुव्वत जो है एक या दूसरे की के बागियों की मदद कर रही है। मैं क्यों बलोचों के जुल्म की हिमायत करूँ भाई, मैं नहीं कर सकता। तो लिहाजा लेकिन ये अब मुश्किल बना दिया गया। मिसाल के तौर पे अब पहले जो आवाज़ उठती थी यार ये बलोच लड़कियाँ वड़कियाँ जो कर रही है उतारते हैं, सिविल उतारते हैं, अब उनकी को बोलते ही कि वो अब रॉ के साथ कनेक्ट कर दिया। कितना हिंदुस्तान ये 5वीं दफा ये लड़ रहे हैं लोग, ये 5वीं जंग है, 5वीं फौज चली है, तो पहली हुई है। मार के को मैं बात करना चाहता हूँ जो डिस्टॉर्शन इससे हमें अवेयर होना चाहिए। हम जंग के हामी नहीं, एक काम अच्छा हो कि कम से कम एयर डिटेरेंस क्रिएट हो गया है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि कन्वेंशनल लड़ाई में भी एयर डिफेंस की हद तक लड़ाई हो तो हम न्यूक्लियर असले की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये था असी को रखे थे आसी बाजी वासी रखे थे असी कोई पटकोट नहीं रहना फक यू व्हाट आर यू टॉकिंग। और यहाँ कहते हैं कि जी असी, मुझे याद है मेरा मुझे जब मुशर्रफ इनिशिएटिव ले रहा था तो उस मुशर्रफ ने मुझे और निजामी साहब को बुलाया। निजामी साहब ने कहा ठीक है मैं आपसे चलता हूँ टैग पे चले, मुझे बयान देते हुए मैंने कहा निजामी साहब हैं रॉकेट पाकिस्तान बोलवाना चाहते वो निजामी बस कहते ही मुझे है असल में खुद है ये है कि ये जो मुश्किल हमारे लिए बना दी जाती है ना कि हम अपने लोगों के राइट्स की बात करना छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है। जो आखिरी दिन जो सीज फायर का जब हो रहा था तो आखिरी दिन जो सीज फायर को अपने को हो रहा था जब नेगोशिएशन चल रही थी तो इन्होंने भी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया था, वो न्यूक्लियर थ्रेट की तरफ आ गए थे। ये बदमाशी तो फिर चलती है नहीं। इसमें दोनों राजनीति, मैं सब कॉन्टिनेंट पे दुनिया में न्यूक्लियर असले का मुखालिफ। अभी यहाँ किसी ने बात की कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर असला होता तो झगड़ा तो देखिए ना, नहीं ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है ना। ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर कह रहे अच्छा भाई भाई सारे तो चला दो। एक चीज और सामने है कि लिमिटेड वॉर पॉसिबल है। लिमिटेड वॉर न्यूक्लियर असले के बावजूद पॉसिबल है जो खतरनाक हो रही है और उसका आपको पता नहीं होता कि सारी वो कब यहाँ से निकल के। और एक और खौफनाक बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका दोनों के माने मुख्तलिफ है। किसकी निर्णय क्या है, किसका क्या माने हैं, ये कोई वो एक बात की थी जरदारी साहब ने कि नो फर्स्ट यूज छोड़ दे 2008 में सारे पड़ गए, बम्बे अटैक हो गया उसके बाद सारे पड़ गए। कोई ज़्यादा हंसी क्यों थी, हंसी क्यों नहीं कर दी साढ़े को हथियार। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी ने ये आवाज़ को सुनी इस्तेमाल आया कि वो ट्रेडिशनल वॉर भी वो लड़ सकते। एक बात मैं आपको दूर करना चाहूँ, जब न्यूक्लियर असला बनाना जा रहा था तो असलम बेग और ये जो था एक वाइस राय का पाकिस्तान था जिसने इमरान खान की पार्टी में
मेरे यार सहीरुल इस्लाम वो यार वो तो जलालाबाद ऑपरेशन वाला मीर गुल मीर गुल कहते जी बना लेंगे कन्वेंशन है मसला तो खर्चा बंद कर देंगे। हाँ अभी बड़े पॉपुलर से अच्छा दो अच्छा मतलब चंद महीने गुजरे होंगे इन्होंने कहा फैसला तो अपनी जगह है हाँ हल्की दूसरा भी चाहिए कभी चाहिए अब ये बात तब्दीली आई अब चीनियों ने ब्रॉड डॉक्ट्रिन बदल दिया है पाकिस्तान का ब्रॉड डॉक्ट्रिन भी बदलना पड़ेगा। चीनियों ने अपनी जो सारी बड़ी फौज है तो चीन से तस्लीम कर दिया और अपनी बड़ी फौज कट डाउन कर दिया क्योंकि वॉर का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने के बाद ये पैसेज वाली जंग नहीं है बदल गया यहाँ पे हेजमनी करी हम नहीं बदलने के दिया तरीकाकार बदल गया। तरीकाकार अच्छा लास्ट पॉइंट पे आपने सवाल तो नहीं किया मैं बता दूंगा लड़ाई क्या है हमने एशिया पैसिफिक कैसा बनना है इंडो पैसिफिक कैसा हम नहीं बन सकते हमने यूरेशियन यूनियन कैसा बनना है या हमने अमेरिकन यूनियन के उससे जाना है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उस पर कैसे हुई है Why not strengthen SAARC? SAARC क्यों नहीं हम strengthen? SAARC यार इंडिया है तो फिर यही तो इंडिया भी करना चाहता है देखिए सार्क हम भी तो नहीं करने देते सार्क हमने बड़ा किया सार्क का मसला ये है इंडिया पाकिस्तान का वो उसी की नजर हो गया सार्क बन गया विक्टिम इंडो पाक ऐसे ओरिजिनल आइडिया क्या कि छोटे मुल्क का बार्गेन करें इंडिया के साथ और आइडिया किसके साथ दो मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक और जियाउर रहमान तो लेकिन चल पड़ा तो चलने लगा तो मुझे याद है वाजपेयी की तस्वीर इस्लामाबाद समिट पर उसने कहा कि आइडियल रिलेशनशिप हम चाहते हैं एशिया में जैसे इंडिया और भूटान का मतलब फिर कैसे चलेगा अच्छा अब ये हुआ है कि अब खैर उसको एक नया ऑर्डर के साथ आ रहा है तो चाइना ने आउट कर दिया इंडिया को बाकी तमाम लोग यहाँ तक कि भूटान के साथ भी उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट था सारी चीज़ रिजॉल्व करते हैं